ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک بکری اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اور اسی جنگل میں ایک خونخوار بھیڑیا بھی رہا کرتا ہے جو بہت سے جانوروں کی جان لے چکا ہے۔ ایک رات جنگل میں بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ یہ بکری اپنے ننھے منھے بچوں کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس بکری کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھیڑیا چھپ کر ان کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے کھاؤں اس بکری کے بچوں کو؟ مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے اور یہ بکری تو اپنے بچوں کو ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ کوئی بات نہیں، یہ بچے ایک نہ ایک دن تو میرے ہاتھ لگیں گے ہی نا، تو پھر میں ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ اگلے دن بکری اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے باہر گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ بھیڑیا شکاری نظروں کے ساتھ اس کے گھر کے اندر جھانک رہا ہے۔ جیسے ہی بکری اپنے گھر کی طرف آئی، بھیڑیا نے دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بکری کہنے لگی، کیا بات ہے بھائی، میرے گھر کے اندر کیوں جھانک رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ارے نہیں نہیں بہن، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ گھر خالی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے گھر کی ضرورت ہے نا، اس لیے۔ نہیں، یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں پر تو میں رہتی ہوں۔ بکری کی بات سن کر بھیڑیا وہاں سے فوراً بھاگ نکلا۔ مما مما کھانا لے آئی ہوں، آپ ہمارے لیے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں بچوں، میں لے آئی ہوں کھانا، آؤ تم سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ اگلے دن بکری اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جا رہی تھی اور بکری اپنے بچوں سے کہنے لگی، بچوں میں تم سب کے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں، دروازے پر کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ ماں جب تم گھر آؤ گی پھر ہم دروازہ کھولیں یا تب بھی نہ کھولیں؟ ارے نہیں نہیں، تم لوگ تو میری آواز پہچانتے ہو نا، جب میں کہوں کہ میں تمہاری ماں ہوں دروازہ کھولو، پھر تم نے دروازہ کھولنا ہے، ایسے کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ ٹھیک ہے ماں، ہم ایسے ہی کریں گے جیسا تم نے کہا ہے۔ چلو بچوں، اب دروازہ بند کر لو، میں جا رہی ہوں۔ جب بکری اپنے گھر سے نکلنے لگی تو اس نے دیکھا کہ بھیڑیا آج پھر اس کے گھر کی طرف چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ بکری نے بھیڑیے کو محسوس نہ ہونے دیا کہ اس نے بھیڑیے کو دیکھ لیا ہے، اور بکری اسی ڈر کی وجہ سے اپنے گھر میں دوبارہ چلی گئی کہ اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے۔ بکری اس بھیڑیے کے ڈر کی وجہ سے فٹافٹ دروازہ کھلواتی ہے اور اندر آ جاتی ہے۔ مما مما کھانا کدھر ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، آج آپ جلدی کھانا لے آئی کیا؟ ارے نہیں بیٹا، کھانا کہاں سے لاؤں گی، ہماری جان کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ مما مما کیا ہوا؟ کیسا خطرہ ہے ہماری جان کو؟ بیٹا، ہمارے پیچھے ایک بھیڑیا لگ گیا ہے، میں جب بھی تم لوگوں کے لیے کھانا لینے جاتی ہوں وہ ہمارے گھر کی طرف چھپ کر دیکھتا ہے۔ آج میں تم لوگوں کے لیے کھانا لینے جا ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھ لیا بھیڑیا تم لوگوں کی طرف چھپ کر دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں نے کھانا بھی نہیں لیا اور میں دوڑتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بکری کے بچے چھوٹے تھے اور ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ بکری بیچاری کھانے کے لیے بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، آخر اس کو دوبارہ سے باہر جانا پڑا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں کھانا لینے جا رہی ہوں، جو باتیں میں نے تم لوگوں کو پہلے سمجھائی تھیں وہ باتیں تم یاد رکھنا۔ بچوں، میری آواز باریک ہے، اگر میں تم لوگوں کو بولوں کہ دروازہ کھولو تو تم لوگ سمجھ جانا کہ ہماری ماں آ گئی ہے، اور اگر کوئی بھی بھاری آواز سے بولے کہ دروازہ کھولو تو دروازہ مت کھولنا، کیونکہ وہ آواز بھیڑیے کی ہے۔ مما مما ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور نشانی بھی بتا دو آپ، تاکہ ہمیں اچھے سے یاد رہے۔ اس کے علاوہ بچوں، میرے پاؤں سفید ہیں، جب میں آؤں تو تم لوگ میرے پاؤں سے مجھے پہچان لینا، اور جب تمہیں کالے پاؤں نظر آئیں تو دروازہ مت کھولنا، کیونکہ وہ پاؤں بھیڑیے کے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی میں جا رہی ہوں، میری سب کہی ہوئی باتیں تم یاد رکھنا۔ بکری بیچاری ڈر کے مارے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن ابھی تک اسے کہیں پر بھی بھیڑیا نظر نہ آیا۔ بکری کے جانے کی دیر تھی کہ بھیڑیا اسی وقت وہاں آ گیا۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تیرے بچوں کو ایسے ہی جانے دوں گا؟ میں تو تیرے بچوں کو کھا کر ہی دم لوں گا۔ بھیڑیے نے زور زور سے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو، دیکھو ممی تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ بکری کے بچوں نے بھیڑیے کی آواز فوراً سے پہچان لی اور وہ اسے کہنے لگے، نہیں نہیں، تم ہماری ممی نہیں ہو، ہماری ممی کی آواز بہت باریک اور سریلی ہے، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے بھیڑیے۔ بھیڑیے کو بچوں کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ماں کی آواز نہیں نکال سکتا؟ اس مرتبہ میں تمہاری ماں کی آواز نکالوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے تم لوگ دروازہ نہیں کھولتے۔ بھیڑیے نے دوبارہ سے آ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی میٹھی آواز میں بات کرنے لگا، پیارے بچوں دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ ان بچوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ سوچنے لگے کہ یہ آواز تو ہماری ماں کی ہی لگ رہی ہے۔ ان میں سے ایک دروازہ کھولنے لگا کے ساتھ ہی دوسرے بکری کے بچے نے اسے دروازہ کھولنے سے روک دیا اور وہ اسے کہنے لگا، رک جاؤ، پہلے دروازے کے نیچے سے پاؤں دیکھتے ہیں۔ ان بچوں نے دروازے کے نیچے سے جب دیکھا تو بھیڑیے کے پاؤں کالے تھے اور یہ سب چلانے لگے،
نہیں نہیں، تم ہماری ممی نہیں ہو، تمہارے پاؤں کالے ہیں، ہماری ممی کے پاؤں تو سفید ہیں۔ بھیڑیے تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، جاؤ یہاں سے۔ بھیڑیا ایک مرتبہ پھر غصے کی حالت میں وہاں سے آ گیا اور کہنے لگا، دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس بھیڑیے نے دکان سے آٹا چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ دکان میں کوئی موجود نہیں ہے، اس نے آٹے کا توڑا پکڑا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھیڑیے نے آٹے سے اپنے پاؤں اچھی طرح سفید کر لیے اور دوبارہ ان کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیا ان کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ کھولو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ بچوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ سب غور کرنے لگے اور ان میں سے ایک کہنے لگا، رکو رکو، ہم دروازے کے نیچے سے پہلے پاؤں دیکھتے ہیں۔ جب ان بچوں نے دروازے کے نیچے سے دیکھا تو وہ پاؤں بھی سفید تھے۔ اب ان بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی ماں ہی ان کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے بھیڑیے کے جھانسے میں آ کر دروازہ کھول ہی دیا اور بھیڑیا فوراً اندر گھس آیا۔ جیسے ہی ان سب نے دیکھا کہ بھیڑیا ان کے گھر میں گھس آیا ہے، یہ سب بھیڑیے کے ڈر سے ادھر ادھر چھپنے لگے۔ لیکن پھر بھی بھیڑیا ان سب بچوں کو ایک ایک کر کے کھا گیا اور بچوں کو کھا کر درخت کے نیچے جا کر آرام سے سو گیا۔ بکری جب گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے گھر کا سارا سامان بھی بکھرا ہوا تھا۔ بکری نے جب یہ سب دیکھا تو وہ اونچی اونچی رونے لگ پڑی اور سوچنے لگی کہ آج تو بھیڑیا میرے بچوں کو کھا گیا ہے، اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بچہ گھڑی میں سے باہر نکلا، اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ممی ممی، جب بھیڑیا اندر آیا تھا تو میں گھڑی میں چھپ گیا تھا، لیکن بھیڑیا باقی سب بہن بھائیوں کو کھا گیا ہے۔ بکری بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ بھیڑیا اس کے سارے بچے کھا گیا تھا، جس میں سے بس اس کا ایک بچہ بچا تھا۔ بکری نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی تاکہ اسے کبھی بھی بھیڑیے کا خطرہ نہ رہے۔ بکری جب اپنے بچے کے ساتھ راستے سے گزر رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ بھیڑیا اس کے بچوں کو کھا کر آرام سے سو رہا ہے۔ ساتھ میں بکری نے محسوس کیا کہ بھیڑیے کے پیٹ میں کچھ ہل رہا ہے۔ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ گھر جا کر سوئی دھاگا اور کینچی لے کر آؤ۔ بھیڑیے کا پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ بچے کھا کر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ بکری نے بہت آرام اور دھیان سے سب سے پہلے بھیڑیے کا پیٹ کاٹا۔ بکری نے جب بھیڑیے کا پیٹ کاٹا تو اس کو نظر آیا کہ اس کے بچے تو ابھی زندہ ہیں۔ بکری نے اپنے بچوں کو بھیڑیے کے پیٹ سے ایک ایک کر کے باہر نکالا اور فوراً سے پتھر پکڑ کر بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر بھر دیے۔ پتھر ڈالنے کے بعد بکری نے بھیڑیے کے پیٹ کو دوبارہ سے سلائی کر دیا اور ساتھ ہی بکری اور اس کے بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھیڑیا سو کر اٹھا تو اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ بھاری ہوا تھا۔ ارے یار، میں نے بکری کے بچے کھائے ہیں یا پھر پتھر کھا لیے ہیں جو میرے پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے۔ جب یہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پتھروں کے بھاری پان کی وجہ سے یہ پانی میں گر جاتا ہے۔ ارے بھائی، بچاؤ بچاؤ، آخر کیا غلطی کر دی میں نے؟ بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں، میں نے تو بس بکری کے بچے ہی کھائے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھیڑیا پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو کسی کا برا سوچتا ہے اللہ اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔